Being here with us this morning. I have the privilege of hosting a truly incredible panel here on female labor force participation broadly. I'll get to introducing my panelists in a minute. Just to set the quick context of why we're here today, there's been significant conversation around female labor force participation in Pakistan and how it lags behind. It's not a new topic. It's been discussed in many different ways in terms of the interventions that have been done, in terms of the problems. What we want to understand today is what parts of the lagging female labor force participation in Pakistan have we not yet understood? Where does the gap truly exist? Is it in how we're understanding labor force participation? Is it in how we are measuring labor force participation? Is it at the confluence of several of these factors? Is it in how we view some of these interventions and how they are being perceived by the people that they're being directed for? So to that effect, we have, as I said, we have a truly remarkable panel, and it's my personal privilege to be moderating this with them. We have with us Dr. Farah Saeed. Dr. Farah Saeed is the Executive Director of the Mehboob Haq Research Center and an Assistant Professor of Economics at LUMS. She's also affiliated with IDEAS, SERP, and JPAL. She's a graduate of LUMS, the University of Oxford, and the Lahore School of Economics. And her research uses field and lab experiments to examine poverty and gender dynamics in low and middle income countries. Thank you for being here, Farah. Up next, we have Dr. Kate Wyborney from the World Bank. Thank you again for being here with us today, despite the fact that you're under the weather. Dr. Wyborney is an economist at the World Bank South Asia Region Gender Innovation Lab. She holds a DPhil in economics from the University of Oxford and has previously been affiliated with Duke University, the Center for Global Development, and the Carnegie Endowment for International Peace. She has also taught previously at the Lahore School of Economics and the Lahore University of Management Sciences. Up next, we have Fauzia Yazdani. Fauzia, if you're familiar with policy spheres, requires very little introduction. She's a senior democratic governance and local government specialist with over 30 years of experience in governance, institutional reform, and social policy projects across Pakistan, Bangladesh, Nigeria, and Nepal. She's held advisory roles which include collaborating with international development organizations and government agencies on local government interventions, inclusion, gender policies, and social protection. We also have a fourth panelist who will be joining us today, who's running slightly late, so she'll join as soon as she's in. She also is somebody who requires very little introduction when it comes to working in gender and female labor force participation. Our fourth panelist is Laila Azhar, who is the current chairperson of the National Commission for the Status of Women. She has been a lifelong advocate for gender and labor rights. She's also the pioneer for the home-based workers movement in Pakistan, and she's held many advisory roles on multiple provincial and government committees on gender, social protection and inclusion, and labor rights as well. So with that said, I'd like to turn to my panelists and kick off the conversation. If I could just ask, so Kate has, interestingly enough, just returned from an intense trip to Bangladesh. So I'd like to ask Kate, if I can just ask you to sort of set the frame a little bit in a regional context for us about, we keep hearing about how Pakistan lags behind in the female labor force participation, not just generally, but also in regional comparisons and also in comparison to other lower and middle income countries. So I was wondering if I could ask you perhaps to reflect, based on your experience working across these countries, if I could ask you to reflect a little bit on why specifically Pakistan lags. What are the areas in which we need to be working on more, and where are some of the key gaps in this for us? Thank you so much, and thank you for having me. So I think it's a combination of factors, both structural as well as social norms. So as you said, that Pakistan kind of has lower rates of female inclusion and involvement in the economy than others in the region. But it's also the case that as a region, across the board,
lower rates of female inclusion in the economy than other regions that have similar levels of economic development. And so I think there are multiple factors at play. One example of an area where of a kind of a structural factor that's helped Bangladesh kind of move forward in terms of opening women's opportunities in the labor force is the ready-made garment sector. So specific growth in particular industries that provide opportunities for women. What we've seen over the years is that Bangladesh has had a pretty big expansion of women's wage work in ready-made garments. However, one of the things that we highlighted in kind of some analysis that we did on women's economic empowerment in Bangladesh that we just launched as a part of that visit is that that's really stalling. And so it's not kind of an end-all be-all answer. I think the kind of one big thing that you highlighted in some of your background work for the panel is the role of social norms, which is absolutely kind of a key factor across the board in the region and definitely varies sort of from country to country, and very possibly we have kind of stricter social norms restricting women's movement in the public space, restricting women's interaction with the opposite sex that maybe a bit stricter in Pakistan than in Bangladesh, and that's a factor as well. But I think it's not enough just to say that we identify this as a factor. The question is, what can we do about it? I think we know that there may be kind of a vicious or virtuous cycle between social norms and women's movement and in the public space and involvement in the economic sphere. So social norms aren't something that you immediately think, oh, there's an obvious way to change them through policy. We have to think about what sort of policies can we deploy that will interact successfully, get around the restrictive social norms or help to slowly break them down. So happy to chat a little bit more about that. I don't have physical copies of them with me here, but we have recently launched a report. We can send it around to participants afterwards if you're interested, but it's a light purple colored little book that looks at women's economic empowerment in Pakistan. The last third or so of that report is all about trying to break down what do we know and what do we not know about different policy tools that can help to enhance women's inclusion in the economy, open up opportunities for women that would like to take up work. And one of the things that it highlights is that there's quite a bit we do know, but a huge amount that we don't know. So our job as a team in the region, and specifically in Pakistan, where we have a pretty big portfolio of work, is to generate evidence about what policies can help to increase women's economic empowerment, getting around those issues of restrictive social norms and other barriers that we face. This is not working. Isko please fix kijiye. Hello? Okay. If I can just request everybody here to please keep the volume down a little bit. It's a bit disruptive to the panelists if we're not able to hear them. Thank you. Even if you have to walk up and down, it would be great if everybody could just sort of keep it down a little bit. Thank you. Thank you for that framing, Kate. That was really helpful. I have multiple strands that I want to unpack in that a little bit more. But first I want to, because we started talking about cultural norms a little bit, and Fawzia, you and I were having that exact conversation right before the panel about the role of norms and how they impact female labor force participation generally. So I was wondering if you could weigh in on that a little bit more, and how that impacts us generally. If you allow me, can I speak in Urdu, please? Yes, yes, absolutely. I'm sorry, Kate. I'll translate it later for you. You don't need to. अच्छा, okay. Good, if you could understand. उसी पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम कनेक्ट ना कर पाएँ. मैं जो डॉक्टर केट ने बात की, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, जिस पर माहीन बात कर रही हैं कि क्या इशू क्या है हमारा. हम बात करें कि ख़वातीन वर्क फोर्स में नहीं है, मगर कहाँ नहीं है. तो पहले तो हमें इस बात पर बात करनी होगी, हम रूट कॉज पर बात किए बगैर आगे नहीं जा सकते. रूट कॉज हमारा ये है कि हमारी रिस्ट्रिक्टिव नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स हैं. हम अभी तक इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम बराबर हैं, हम बराबर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. तो जब हम घर से बराबर को जस्टिफाई नहीं कर सक रहे, जब तक अभी तक हमने बच्चियों और औरतों के लिए अपने घरों में ये चीज़ नहीं की
کہ یہ بھی پروڈکٹیو آئٹم ہے. یہ اللہ میاں نے اگر عورت بچی پیدا کی ہے تو یہ تحفہ نہیں دیا کہ یہ یہاں اٹھایا, یہاں نیٹل ہوم سے اٹھا کے میرٹل ہوم میں بھیج دیں گے تو یہ برڈن ہے. تو نہ اس پر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, نہ اس پر تعلیم کا خرچہ کرنا ہے, نہ ہم نے اس کی ہیلتھ کا سوچنا ہے. اور اس کی کمائی تو بس استغفار اللہ معاف کرے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہو جائے گا. آپ لڑکیوں کی کمائی کھائیں گے آپ. تو یہاں سے یہ ہے ہمارا پہلا ایشو. تو جب آپ کو تعلیم نہیں ملے گی تو آپ لیبر فورس میں کیسے جائیں گے؟ ڈاکٹر کیٹ بات کر رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا. انہوں نے بنگلہ دیش میں, نیپال میں, سری لنکا میں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر انویسٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم پہ برابر کا حق ہے. اب ہم ہر بات کو لیجٹمائز کرتے ہیں, مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ تعلیم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک, تاکہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے. انہوں نے عورتوں کے لیے منع تو نہیں کیا تھا. مگر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہماری لڑکیوں کی تعلیم کی بات آئے تو کس چیز کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے؟ وہ ڈانس کر دی پئی ہے. وہ اسکول کالج اس لیے جائے گی کہ وہ آزاد ہو جائے, چاہے وہ آپ جیسے حلیے میں ہو, چاہے میرے جیسے حلیے میں, یا وہ کسی بھی حلیے میں ہو. مگر مرد آزاد نہیں ہوتا. تو ایک تو سب سے پہلے یہ, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ آپ کا پورا فریم سیٹنگ کرتی ہے فار لائف ٹو کم. اس کے بعد آپ آ جائیں, سیفٹی کا ایشو ہے سب سے بڑا, کیونکہ ہم نے شیم کو ایک کنسٹرکٹ ہے آنر اور شیم, اس کا جو پورا ہم نے تاج ہے وہ ہم نے عورت کے سر پہ رکھ دیا ہے. اس نے پورے خاندان, ایکسٹینڈڈ فیملی, قبیلے کی شیم کو نا, پڑھنے جا رہی ہو ہمیں واپس کوئی دیکھنا یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی شکایت آ جائے, کام کرنے جا رہی ہو شکایت آ جائے. اس نے کیا کیا, اس نے اسٹیریوٹائپ کیا کہ عورتیں کہاں کام کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, نہیں پڑھ سکتی, کہاں کام کر سکتی ہیں. تو آپ نے لمٹ کر دیا کہ یہ بس پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ان کو شامل کر دیں اسکولوں میں پڑھا دیں. اب پہلے نرس بننا ایک بہت بڑا پروفیشنل ہے, ایکسپورٹ ہو جاتی تھی نرس, وہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ تھی بھی نرس ہے. اب آپ کہتے ہیں نرس ہے, نرساں تے توبہ استغفار, آپ نے ہر چیز کے ساتھ توبہ استغفار لگاتے گئے. جب آپ نے خواتین اسٹیریوٹائپ کی تو آپ نے اس کا کام, اس کی کام کرنے والی ہر جگہ اسٹیریوٹائپ کرتے رہے. میں بیریئر یونیورسٹی میں ایک کوہورٹ کو گائیڈ کری تھی بچیوں کی آف دا بیچلرز. انہوں نے کہا بی بی اے کری ہے مگر میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بینک میں کام نہیں کرنا. اینڈ آئی سیڈ وائی؟ انہوں نے کہا وہاں لڑکے اور لڑکیاں وہ قریب قریب بیٹھتے ہیں. او میں کو شابش ہے بھائی, اللہ بھلا کرے, اے بھی ہوں سننا رہ گیا سی میں نے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں ہے, ہم کاؤنٹ کدھر کر رہے ہیں. جو کیئر گیور والا سیکشن ہے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ان پیڈ لیبر جو گھر میں ہماری ماں سے لے کر میں, آپ, ہم سارے, ہم خواتین کیونکہ زیادہ ہیں, سوری بھائیو آپ سے مجھے دلی ہمدردی ہے, مگر جو کیئر گیور والا ایلیمنٹ ہے ہم اس کو کام میں کاؤنٹ نہیں کرتے, ملٹی ٹاسکنگ کرتی. اور کووڈ کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کا ورک لوڈ بھی بڑھ گیا, وہ ہر جگہ ملٹی ٹاسکنگ کری, ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر رہے. ہم میجرمنٹ میں آتے ہیں, ہم کہتے ہیں صرف 23% عورتیں کام کرتی ہیں. اب جو عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, اپنے امبرائڈری کا کام کر رہی ہیں, ہوم بیسڈ ورکرز ہیں, ہوم انٹرپرینورز ہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے کیونکہ کوئی ڈیٹا ان کو کیپچر ہی نہیں کر رہا. تو جب ڈیٹا کیپچر نہیں کر رہا تو کہاں سے آئے گا؟ ابھی بہت بڑا ایشو, آپ سب پڑھے لکھے بچے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی پاکستان میں جینڈر ایکوالٹی کی جو رپورٹ آئی گلوبل, اس میں یہ تو کام ہی نہیں کریں. ارے کیسے کریں گی؟ نیشنل ڈیٹا تو انہوں نے اٹھایا تو اس نے, وہ تو فارمل سیکٹر میں جاب کا تھا, 92% خواتین تو انفارمل اور کیئر سیکٹر میں ہیں. اینڈ آئی ایم شیور فرح بینگ ان اکیڈیمک اس کے اوپر اور آپ کو توجہ سے بتائیں گی. تو جو انکم پاورٹی کا اور فوڈ پاورٹی کا ایفیکٹ آتا ہے خواتین پہ, وہی آگے لیبر فورس میں جاتا ہے. پھر یہ جب ڈیٹا نہیں ہے تو ہماری پالیسی سکلکل نہیں ہے. ایک حکومت آتی ہے, اس کی پولیٹیکل پرائرٹی یہ ہے, وہ کہتے ہیں ویری گڈ, دوسری کی یہ ہے. یہ سارے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن, جینڈر بیسڈ وائلنس, اس کا اور ملٹی سیکٹورل امپیکٹ جو ہے خواتین کی ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹیشن, یہ سب, یہ میں کم سے کم, اور ہیومن رائٹس, منیمم سوشل ویلفیئر, یہ مل کے کوئی امپاورمنٹ کا کنسٹرکٹ بنائیں گی. یہ ساری مل کے فیسیلیٹیٹ کریں گی کہ ویمن لیبر فورس پارٹیسپیشن کو بڑا کیا جائے. مگر ہمارا سوسائٹل جو ریگریسو اینڈ رادر ریسٹرکٹیو نارمیٹیو فریم ورک ہے وہ سارے کو کنٹینیوس نیچے لیتے آ رہا ہے. ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2016 میں جب بنا, آج تک ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے لڑ رہے ہیں.
2010 میں جب خواتین آئیں لوکل گورنمنٹ میں, وہ بھی تو ایک پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی سرکار کی نوکری میں تھی نا, وہ کام میں ہی آئی تھیں. مگر ہم نے کہا او ہو یہ تو مائیاں ہیں, پہلے ہم نے کہا یہ مائیاں ہیں, یہ تو گھر کی مائیاں, انہوں نے عورتیں نہیں لانی تھی. پھر جب گھر کی عورتیں آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو اب مردوں کے برابر ہیں, آپ صرف اس والی چیز پہ بات کریں, باقیوں کے لیے آپ ادھر کر دیں. بٹ آئی ہیو سین ویمن ورکنگ ان بلوچستان میں انٹیریئر میں, جہاں انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو خود بیٹھنا ہے, تو انہوں نے کہا پردہ لگا دیں درمیان, انہوں نے کہا لگا دیں پردہ, ہم بیٹھیں گی پھر بھی. سو ہمارے پاس پاکٹس ہیں, مگر پالیسیز ہماری جو ہیں وہ مل کے ایک طرف نہیں جا رہی جس پہ بات کریں. اور آخری بات جو میں اس ٹاپک پہ کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ڈیجیٹل. ورلڈ ایوالو کر رہی ہے, مگر ہم ابھی تک یہ اسٹیبلش برابری کے جنگ کے اوپر لڑ گئے ہوئے ہیں. ہم اس سوچ کو جو ہے نا کی تبدیلی پر کام نہیں کر پائے, تو وہ لیبر فورس پارٹیسپیشن میں کیسے بدلے گی. ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے, کووڈ نے اس کو اور ایکسپینڈ کیا, ہم گھر بیٹھے شاپنگ کر رہے ہیں, دا ہوم انٹرپرائز ہے, ای کامرس ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. مگر جس خاتون کے, کتنی خواتین کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, ہم بات تو اربن سینٹرز کی کر رہے ہیں. فون رکھنا, فون تو مرد کے کنٹرول میں ہوتا ہے, کیونکہ فون دے دیں گے تو پھر عورت آوارہ ہو جائے گی, پھر وہ اس کے پاس لٹریسی نہیں ہے تو وہ اس کو یوز کیسے کرے گی. ہاؤ دیٹ ایپ, ہم فائنینشیل پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, یہ بنائیے خواتین کے لیے بلا بلا ہے, یہاں سے اکاؤنٹ کھول لیں, آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, فون نہیں ہے, اکاؤنٹ کس نے کھولنا, وہ چلانا کیسے ہے, میں نے اس پروڈکٹ کو کیسے یوز کرنا ہے. تو جو ڈیجیٹل, اور پھر سوری جسٹ دا لاسٹ ون, جو ڈیجیٹل وائلنس ہے نا, جو آن لائن اور آف لائن کی لائنز بلر ہو رہی ہیں, یہ بھی امپیکٹ کرتا ہے, بیکاز سیفٹی اینڈ موبلٹی آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. Thank you so much. I actually had to pause there because that led me to a very interesting point that I want to move to. Farah, aapne bahut sari aisi baatein ki hain that I will want to unpack later. The data question I think is a particularly important one that I'd love to unpack once Umme Leila has also joined us. But for now, aapne, you've set the stage really well for this conversation about the confluence of norms and how they impact, how they sort of impede some of the interventions that we set in place for enhancing female labor force participation. So on that, I'd like to turn the conversation to you, Farah, because I know you've done a significant amount of work on access to finance for women. So I suppose what I want to ask you to unpack is, to what degree has actual access to financial instruments translated into actual control over and autonomy, and then by extension participation in the economy for women? Thank you. Thank you for having me also. So this is an excellent question because I think जो हम जिन policy circles में या जिस academic circles में भी बात करें तो sometimes access to finance or access to resources is thought of as a end-all solution. And as Fawzia was saying it is not, right? So it's not looking at the structural barriers that people face in access to resources, and so that's true for access to finance as well. So हमारे microfinance organizations जो हैं उनकी आमतौर पे एक target भी set होया होता है कि आपने इतना specific amount of your new borrowers should be women. So it's actually very easy for them to have on paper at least borrowers who are women, اور وہ یہ جانتے پوچھتے بھی دیتے ہوں گے, ان کو یہ بھی پتا ہوگا جس کو ہم دے رہے ہیں پیچھے سے استعمال کرنے والا کوئی اور ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم عورت کا اگر نام اس پہ لکھیں گے تو چانسز کہ یہ لے کے بھاگ جائے گی کم ہے, کیونکہ اس نے کہاں جانا ہے یا تو گھر پہ ہی ہوگی. تو شی از ایکچولی اے بیٹر بورر دین ہر ہسبینڈ فار دا بینک, اینڈ سو اٹس کائنڈ آف میوچلی بینیفیشیل فار دیم ٹو میٹ دس میٹرک. بٹ وہ پیپر پہ اگر عورت بورو کر رہی ہے اس کا ہر کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ ایکسیس آ رہا ہے. اینڈ دس از not just my work, but now there is substantial work around the globe which is showing that if you just have access to resources, that does not mean you have control over resources. And if anything, that stops women from working or using those resources effectively. So in our work, what we've done is we found that women are willing to give up as much as 60% of their profits, جو کہ وہ لے سکتی ہیں, جو کہ وہ کما سکتی ہیں, because اور وہ کسی ایسے کام میں کمائیں جہاں پہ وہ ویزیبل ہو جائے اور ان کو پتہ ہو, میرے گھر والوں کو پتہ ہے میں کیا کما رہی ہوں, وہ اس میں تھوڑا سا دے کین ہیو کنٹرول اوور, وہ روک سکتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم گھر میں ایک اسمال سرکل آئی ڈاؤن پلے واٹ آئی ایم ڈوئنگ, تاکہ میں سوشل اسٹگما بھی اور ہاؤس ہولڈ کا اسٹگما بھی, کانفلکٹ بھی اوائڈ کروں, بٹ میں چھوٹا کام کروں بٹ وہ میرا کام ہو, اور وہ اس میں زیادہ نہ کماؤں, اٹس اوکے, رائٹ. سو لون بھی جب آتا ہے اس کو اس کا بھی پتہ ہوگا, وہ لون آئے گا لیٹس سے 10,000 روپے کا لون ہے, اس میں سے 7,000 شاید کسی اور کے پاس جانا ہے, 3,000 ہی میرے پاس آئے گا, اس 3,000 سے وہ شاید زیادہ کچھ نہ کر سکے. سو جسٹ پرووائڈنگ ایکسیس از ناٹ دا سیم ایز پرووائڈنگ کنٹرول.
And जब ये control नहीं होता, then our work shows that women act in inefficient ways. जो क्योंकि I'm an economist, so I'm using this term, but inefficient basically means कि उसको पता है कि उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए जिससे उसको return मिले, but वो she's choosing not to do that ताकि उसको थोड़ा सा control रहे. So she'll put it in a place, हो सकता है कहीं छुपा ले, हो सकता है बच्चों पे इस्तेमाल कर ले क्योंकि उसका वहाँ पे control है. But she's not using it for her enterprise or using it for a business that can grow, because जब वो grow करेगा तो उसका control कोई और ले लेगा. And so, as I said, this is global evidence which is also showing this, and there's some work that Kate has also done, जहाँ पे when you provide some measures जहाँ पे उसका थोड़ा सा say आ जाए, that helps the outcome that you're trying to achieve. So, for instance, Kate, your work with BISC, where you just show basically कि जैसे ही आप biometric verification पे जाते हैं, ATM के बजाय, तो उसका मतलब ये है कि औरत जाएगी, कम से कम जाके अंगूठा लगाएगी, वो उधर होगी जब BISC का कैश उसे मिल रहा होगा, तो वो जो साथ घर वाला होगा वो सारा का सारा कैश नहीं ले सकता, उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा. Similarly, there's other work that shows that when you, and this is work from across the border as well, so India में ये काम हो चुका है जहाँ पे अगर आप उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में डालें जिनका सिर्फ उनके पास access है, versus an account which let's say her husband also has access to, her access alone increases the labor force participation. But if this is salary that is going into a joint account, then it does not, it's not sustained. So unless the access comes with control, it does not have the same empowering effect. So by and large, microfinance का transformative effect नहीं है on female empowerment. I know that's a marketing that we often see कि औरत का हम उनकी decision making बढ़ा देंगे by giving them access to loans. We've not seen this happen. And the main reason is because just having your name on an account does not mean that you're actually using those resources, and that can actually have a dampening effect than increasing it. That's all. Our fourth panelist has joined us. Thank you so much for being here, Somil Ella. I'll come to you in just 1 minute. I just wanted to very quickly follow up on your point, Farah, a little bit. In terms of microfinance, because you said that marketing gimmick thing, which is particularly, it resonates with me quite a bit. I was wondering if there's been any sort of impact of the fact that it is very clearly not translating the way that it is meant to on the way these programs are structured. Like, has there been any change at all, and not just in Pakistan, but in general, the way microfinance is structured, and to try to actually establish a connection between providing these instruments or developing these instruments for women and control? जी बिल्कुल, and there is evidence from Pakistan also, so I wouldn't name organizations, but there are certain organizations that are designing their programs in a way कि वहाँ पे part of the access is tied to control as well. So that may be as simple as कि we're going to make sure, we're going to do some training, we're going to bring her in and we're going to train her so that we know that this is money that घर वालों को भी पता है किसने इस्तेमाल करनी है, इसने इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको करने देंगे. Like a larger proportion of the money will go for her. There is other work from Africa, for instance, जहाँ पे जब लोन मिल भी रहा है तो वो लोन ऐसे अकाउंट में जा रहा है जहाँ पे दूसरे नहीं उसको आराम से एक्सेस कर सकते, या उसका एक certain part of that loan goes into a savings account automatically जो कि उसके नाम में है, so वो उसको इस्तेमाल कर. So it's, the insights we have from this global evidence is that it's actually not very hard to design a product जहाँ पे ये जो trickle out हो रहा है उसको आप कम करने की कोशिश करें. By just having some features of the product that she has at least some say over, कि इससे पहले कि कोई और ले ले, कोई उससे पूछ ले, या उसकी say चाहिए, उसकी approval चाहिए, उसने अंगूठा लगाना, उसने कुछ sign करना, कुछ हो जिससे वो फिर trickle जो बाहर निकल रहा है वो कम हो जाएगा. Before I move on to the data question, just very quickly, Kate, I'd like to sort of frame a similar question. Sorry, is everybody able to hear me? Yes. Sorry, I keep moving this back and then I keep being reminded to move this forward. Right, Kate, I'd just like to post a similar sort of question to you, because I know a lot of your really interesting work has been on mobility, and I know that mobility is also one of those things where we've seen a lot of interventions, largely in bigger cities, but it, still something. And I was wondering, again, how effective has that actually been? How much has that actually translated into a tangible impact on the female labor force participation? This is a dangerous topic to get me started on. I think that I can talk about it for the rest of the slide. It's absolutely first order. In Pakistan, it's first order in general in the region. Actually, in the report that we just launched in Bangladesh, one of the exercises that we did
that diagnosis of potential policy tools. We had 9 areas of policy tools, and we asked several of the local experts to rank them in terms of importance, and all of the local experts that we talked to put safety and mobility as the number 1 out of 9, because it really restricts everyone across every social class, every type of profile. And I think if we haven't done, I think exactly that same type of exercise here, but I'm sure that we would get similar results. In a study that we completed in Lahore, here in Lahore, what we did is we experimented in the context of a job platform. So we had about 8,000 people, some women, some men, interested in potentially signing up and applying for jobs, and several hundred or closer to 1,000 employers that were sending out job ads to them. So they would get at every month an update that these are the jobs that you've matched to, that you could apply to, that match your basic profile. So they would get these job ads every month, and then for some of the women, we started offering a transport service, that there's going to be a pick and drop that takes you to this job. If you apply for this job, you're successful and you get the job, then you will get a pick and drop for a certain amount of time that will take you safely sort of from door to door. And for some of the pick and drop offers, they were assured that it's only going to be women sitting on that van. What did we see as a result of that? Well, offering a pick and drop with women only tripled the application rate, so 300% the application rate as a result of having a women-only pick and drop being offered. When we offered the same sort of pick and drop mixed with men and women, it was a much smaller impact, still positive but smaller. So what this shows is that transport is really, the lack of safe kind of physical mobility getting to and from work is really holding women back. These are women who want to work, who are interested in applying for jobs, and when you just remove that one constraint, they do apply. One thing that was particularly exciting for us about these results is that this happened not just for women who were already searching for jobs, but also for women who at the beginning of the study weren't working, and they weren't even bothering to search at all, not on our platform, not otherwise. And what that shows is that there's a lot of women out there, and we've seen this to some extent in descriptive statistics also, but it really, I think, brought it out very strongly that there's women out there who don't even bother to enter the labor market. They don't even bother to search in the first place because they don't think they're going to find something they can get to safely. And we're just lifting this one constraint can help to really be transformative. Now, one thing then that people ask me a lot when I share the results of that study is, then should we be doing pick and drop for everyone everywhere? And the answer, unfortunately, really is no, because it's very, very expensive. So another thing that we incorporated into that study was to vary how much we were subsidizing the offer of the pick and drop. And when we break it down by that, we see that the response all comes from the very heavily subsidized, where we're subsidizing something like 80% of the cost. Pick and drop is an expensive way to get people from A to B, because you have to, for every van, it has to run to everybody's house one by one and to every job one by one. That's the reason why you only see about 7% of employers currently offering it to their employees as a benefit. It's not a cheap thing to do. And when we look at the potential salaries that women can earn, it eats up a huge amount of it. Like, for a lot of the jobs, it eats up 50%, 75%, even 100% of the salary would be the cost of running this pick and drop. So it would require a huge amount of subsidy to do at scale. So what do we take away from the fact that on the one hand it has this huge positive impact, on the other hand it's just way too expensive to take to scale? I think from that we transition into the question of how do we replicate what the pick and drop does in a more sustainable way. And the answer to that is a set of interventions in different sectors. So it means we have to have high quality mass public transport, things like the BRT and the light rail that are running in Lahore, but just covering a lot more of the city. So they're very good for the areas that they cover, but there's lots of places, if you want to go from point A to point B, those lines are not going to take you there, right? So that's part one. But part two, and this part is really critical, is making the whole journey safe from door to door.
What we saw in the early stages of our study, we thought about actually studying kind of the impact of something more like a women's bus, which is what you were alluding to at the beginning, that these things have been tried. The problem with that is women don't want to wait at the stop for a bus that they're not sure exactly when it'll come. They're concerned about harassment on the street, they're concerned about safety on the street, and they're concerned also about the social image. Their families are concerned too about the social image of what does it mean for her to be standing out on the street by herself. And with uncertainty about kind of how often is that bus going to come, how long am I going to wait, maybe it's not going to show up today, that doesn't totally solve the problem. So we have to have sort of a combination of high quality public transport with sort of safety on board, with safety on the streets. And reliability. Yes, exactly. It has, yeah, exactly. But we also need safety on the streets. So my colleague in our team has done a really exciting experiment in Hyderabad in India, where they collaborated with the local police department, and they deployed these what they call she teams. They're officers who are dedicated to dealing with harassment against women. And they identified these kind of hotspots, and then in some of the areas of the city, they didn't add any of these she teams. In some of them, they did add a she team, and they had a uniform that said, okay, I'm part of the she team, like a woman officer that was identifiable as targeting harassment. And those officers had the ability to punish harassers. What did they find? They saw that they were able to measure harassment, and they were able to see that having those officers deployed reduced harassment, and also that women were more likely to come out in the public space. After some time, they got to know that the situation is better in this area, and they saw more women moving around. So this is the sort of thing we need to be thinking kind of to solve the mobility problem. It's like a confluence of multiple different parts of the government, and this is where it gets hard in talking to policymakers, because when I talk to the transport department about the results, they're thinking about what they can do with buses and the BRT, but they don't have the authority over the police or the street lighting, right? And so it needs to be kind of decision making at a high level that would sort of drive this set of things that make the journey safe all the way from one door to the next. I really wish that we had more time so that I could get you to unpack that in more detail, but we do need, I think we need a dedicated panel on that. But on that, I'd like to kind of change the conversation back to the earlier point that Fawzia raised about data. And Omelela, since you've joined us, I'd like to, one of the things that Fawzia raised was about home-based workers and the way that we measure female labor force participation. So I think the question that I'd like to put to you is, are we measuring female labor force participation wrong? And if yes, what would the correct measurement of it look like, and what would be some of the factors that should be included in it that are currently not? So thank you so much. First, on coming late, I just got delayed just because my driver didn't turn up, so I had to drive the car, and I'm coming from Islamabad. तो लाहौर की सड़कें आपको पता है, you know very well. So I really apologize for missing out some time in the prior discussion. Yes, we are counting women, but we are not counting the work that they are doing. So this has been a very long demand from the civil society organization, and one of the key person who raised that issue was Nigar Ahmed, my mentor, and we had a very long advocacy across the years of like 30 years, more than 30 years. If you count women, you should also count their work. So a clause was added in the census, but unfortunately in 2009 it didn't happen, but the clause was added, and we had a very series of advocacy under the leadership of Nigar Ahmed Saiba, who was the chief economist at, who basically as an economist spotted this gap in the data. So following that on that, there has been again another regime that turned up, home-based workers and the informal workers. So those are being counted by the labor force surveys, but they are not being analyzed just because they don't fall into the work category. So then again, a 25 years of long journey of bringing the home-based workers into the labor regime has been there, and
Fortunately, now we have 4 legislations in Pakistan which recognizes the home-based workers across 4 major provinces. But again, uh, the coming back to your question was that when we started this advocacy back several years back, so the government, for any advocacy policy or any framework, they were looking for the data. Where is the data? Where is the data? Where are these women? So my organization, HomeNet Pakistan, had collected around like 550,000, more than after abhi to zyada ho gaye, data of home-based workers. So we provided that data to the government of Punjab, and they vetted that data and they started bringing policy reforms. And we had this Punjab policy, then we had Sindh policy, then followed on by other, so followed by the legislation. So the thing is that data is there. Coming back again to your question, Bureau of Statistics is getting the household data, but they are not doing the analysis. So when we had this initial meetings with them, so they said that nobody is coming up कि जी हमें इसको analysis करके दें. So madam, you are the first one जो हमें कह रही हैं कि जी आप home-based worker का हमें बताएं. So at this point of time in 2025, when I am representing National Commission on the Status of Women as acting chairperson, so the labor force survey, female labor force survey, we still don't count women there. The reason is the metadata they are there, but again the modules are not there. But the good thing is that, just for all your information, that the provincial Pakistan Bureau of Statistics have added important modules this time, and we'll have this survey is coming up in, we're expecting the report in November this year. So we'll have data on home-based workers, we'll have data on care economy. So 14 new modules have been added. So this has been a long advocacy with the data collection authorities. So this is where we stand. But again, the point is that after these policies, after these legislations, they are still not part of the labor workforce. And we, like when we do a review of 30 years where the female labor force participation in Pakistan started from, there has been a delay. Sometimes it's like the progression is like 3%, 7%, and 9% over 30 years. That's my analysis. So we haven't actually never thought about that this is an issue where Pakistan is lagging behind. And when we are reporting at the World Economic Forum is reporting the female labor force participation, the gap remains the same. So now at Commission, we have taken all these issues at the policy level where we can find where we know the glitches are. So we are trying to tie the knots. So the data standardization campaign of National Commission is not just a campaign, it's a basically policy level advocacy that we are doing within the government of Pakistan to fill up those gaps. So what are we doing? We are bringing all data that is already there, and we'll be like doing a round of reports on that. The metadata is there with our expert teams and in the collaboration of PBS. So those reports will be available at National Commission as a source. Second is we are identifying new regimes where like the data is missing. For example, Pakistan is reporting at different international treaties. One is GSP+, one is SDG, one is CEDAW, then the labor force, labor conventions. So all that data would be coming up in our National Gender Data Portal. So we are upscaling that. So these are the things that we are looking into. And the third important thing is that we know that the private sector has a huge data of important women empowerment, and they are reporting that data to World Economic Forum and to the international at international level. So we're starting a dialogue with the private sector. What type of data is there? And government of Pakistan should look into that. We'll validate, we'll vet that, and if the point government agrees, we'll utilize that data as women economic empowerment. So these are some of the things that before like coming to National Commission's
we had this all information, ہم نے اس کو gap identification سب کچھ کیا. اب now is the time کہ policy level. So these are the things that we are taking up at this federal level. Another important point is that there has been an advocacy over the years that since we have legislations, we have policies, so the governments should pitch in money, they should allocate money for the surveys. So Punjab did this for the first time. So when they started this, so we were like all surprised that the tools for getting the vulnerable groups into the data regime and making it a part of the labor force surveys were not there. So with the support of technical support of ILO and UN Women, we had a long round of development of these tools. So the head office, ILO, they supported us, and we had the first survey in Punjab in 1617, which became the benchmark for Punjab government to allocate amount for the budget of for collecting data for the informal workers, domestic workers, and home-based workers. So the report is very much there. You can find the report on Punjab Labour Department website. So they have collected the data of 36 districts in Punjab. So that's the benchmark. And now if all the provinces, they allocate money for the informal workers, this issue will be resolved. So sorry for your short question, I had to give you the backdrop. Yes, please go ahead. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیلا میرا خیال ہے ہوم بیسڈ ورکرز کو ان کے آگے تو بولنے کی کوئی میری جگہ نہیں ہے کہ میں بولوں کیونکہ شی نوز اٹ آل. ہم ڈیٹا رجیم کی جب بات کر رہے ہیں نا, ڈیٹا بہت جگہ پر موجود ہے, مگر کیا وہ ڈیٹا اکٹھا سمجھا جا رہا ہے؟ جو میں نے پہلے کہا, جس طرح ہم کہتے ہیں قانون بن گیا تو قانون ڈیٹرنس ہے, قانون امپلیمنٹ ہوگا تو کچھ بنے گا نا. تو ڈیٹا جو ملٹیپل جگہ ہے, ڈیٹا کی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی دونوں بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جب ڈیٹا اکٹھا کرنا کیا, جب کیٹ بھی جو بات کر رہی تھیں, جو وائلنس کی, سیفٹی کی, ٹرانسپورٹ کی ہے, وہ آپ ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ آپ پاکستان ڈیموگرافی اینڈ ہیلتھ سروے سے لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہوگا کہ حکومت پاکستان یہ ڈیٹا استعمال کرتی ہے, یا آپ سٹیٹس پڑھ رہے ہوں تو کسی نے آپ کو یہ بتایا بھی ہو. وہ 2017-18 کے بعد ہوا نہیں, وہ بتاتا ہے کہ پیسے جب آتے ہیں تو استعمال کیسے ہوتے ہیں. دوسرا جو یہ کراس سیکٹورل امپیکٹ, دوبارہ وہی میں واپس جا رہی ہوں اس بات پہ کہ یہ تعلیم پہ کیا اثر ڈالتا ہے, یہ صحت پہ کیا اثر ڈالتا ہے. آپ کی شادی شدہ 15 سے 49 سال کی خواتین فقط 11% اپنے ہیلتھ کا ڈیسیجن خود لے سکتی ہیں. ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے. جو اپنی صحت میں پیناڈول کی گولی نہیں کھا سکتی, وہ گھر سے باہر کیا جائے گی؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پھر اس کی سوشو اکنامک ویل بینگ کہاں ہے؟ پنجاب اکلوتا جو صوبہ ہے جس نے خواتین کی سوشو اکنامک ویل بینگ کا سروے کیا اور اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے, وہ آگے نہیں ہوا. سیم بات میں آگے بڑھا رہی ہوں, آپ کو اسی بات میں بتا رہی ہوں. تیسرا آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم کیئر گیونگ کی جب بات کر رہے ہیں, اس میں خواتین کے ساتھ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ٹرانسپورٹ اور سیفٹی نہیں ہے, ٹوائلٹ کی فیسلٹی بھی ہے. اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہے, کوئی بچی اسکول نہیں جائے گی دا مومنٹ ہی اسٹارٹس مینسچوریٹنگ. کیا کرے گی وہ خواتین؟ میں خود اپنی اگزامپل آپ کو دیکھ کے بتا رہی ہوں. میں سرکاری اسکول میں پڑھی ہوں. جب میں نے الیکشن کمیشن ایز اے UN اسٹاف جوائن کیا بیک ان 2000, پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ میں کوئی خواتین کا ٹوائلٹ نہیں تھا. اب شاید بن گیا. ایک مہینہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دفتر ہے, میں میریٹ جاتی تھی ٹوائلٹ کرنے اور واپس, اور اس وقت اچھے وقت تھے تو آپ کو ہفتے میں 7 دن تکلیف بھی زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک مہینہ لگا تو انہوں نے اس کے بعد مجھے کہا یہ جوائنٹ سیکرٹری کا ٹوائلٹ دیکھ لیں. ایک مجھے پین لے کر جانا پڑتا تھا جو پہلے اندر جا کے دیکھتا تھا اندر کوئی صاحب تو نہیں ہے, پھر میں جاؤں, اور میں وہ اپنا پیڈ کہاں پر لے جاؤں. یہ ہمارے ہسپتالوں کی بھی صورتحال ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر آپ بچہ پیدا کرنے والی بات, سرکار تو آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں نا, آپ کو میٹرنٹی پیٹرنٹی لیو اور سب سے زیادہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر آپ کو, آپ ینگ بچی ہیں, اچھا آپ کی شادی کب ہو رہی ہے, یہ صرف آپ کے گھر والے نہیں پوچھیں گے, آپ کا امپلائر بھی پوچھتا ہے. اگر آپ کی تھوڑی سی ٹمی ہے تو پہلے وہ آپ کی ٹمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ میرے جیسا موٹا بندہ ہو. بچہ پیدا کرنے لگے, لو جی اس کا تو فائدہ نہیں ہے تو ویسے کیا. سو صرف وہ نہیں ہے, پھر ہمارے پاس ڈے کیئر کا ایشو نہیں ہے, وہ ہے, وہ بھی ٹیبو. خاتون کا کام کرنا ٹیبو ہے. اس کا آڈ وقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا سیف ہے, وہاں لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں, وہ ٹرانسپورٹ لینا, چاہے وہ آل ویمن ہو یا مکسڈ ہو, ٹو دا ٹائم کہ وہ بچے کو
ਹਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. may I just add to جی 2 or 3 پلیز points. پلیز. دیکھیے دس از ویری امپورٹنٹ کہ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر پالیسی میکنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی انہوں نے جو کہا کہ ہمارے پاکستان ڈیموگرافک سرویز اور مکس کا سروے، سو ابھی جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جو ہم نے کی ہے پچھلے 6 months میں، ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ سرویز کی الائنمنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی 10 سال بعد ہو رہا ہے، کوئی 5 سال بعد ہو رہا ہے، کوئی 4 سال بعد ہو رہا ہے. پروونسز کا ایک پروونس کا کب ہو رہا ہے، ایک پروونس کا کب ہو رہا ہے، ایک کا کب ہو رہا ہے. سو جب آئی سی ٹی کی ہم جینڈر پیرٹی وی ور کمپائلنگ تو ہمیں یہ مسئلہ شدید آیا. سو وی ہیو ٹیکن اٹ اپ. سو اب وہ جب ہم نے پریزنٹ کیا وہ انالیسز پروونشل پاکستان بیورو کے سامنے، تو ان کو بھی مطلب ان کے بال کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا. اب لیبر فورس سروے جب 5 سال بعد ہوگا، جو کہ ہر 2 سال بعد ہونا ہے، تو پھر آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنی بچیاں وہاں پہ آ گئیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا تو ہم ڈال ہی نہیں رہے ہیں کہ سروسز میں آ رہے ہیں. سو ہمارے پاس یہ گلچز ہیں، وی اسٹل آر فیسنگ دیز تھنگس. تو اس کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لیبر فورس سروے، کیونکہ میرا خود اس میں بہت بڑا ایک رہا ہے کہ لیبر فورس سروے، ویمن لیبر فورس سروے ہم نے انکریز کروانی ہے. اور اگر آپ اس میں یہ انفارمل ورکرز کو انکلوڈ کر دیں جس میں ڈومیسٹک ورکرز اور ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، تو 45 آپ ٹچ کریں گے. 2016 سے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے وی ہیو بین ایڈوکیٹنگ. اب جا کے ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے، لیکن ابھی بھی الائنمنٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ود جاب پرمیشن، پوسٹ ایوولوشن جب ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک پروونس کچھ کر رہا ہے، ایک پروونس کچھ کر رہا ہے. پنجاب رپورٹ کر رہا ہے پچھلے 8 سال سے جینڈر پیرٹی رپورٹ. پنجاب کی رپورٹ از ناٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اب اگر بلوچستان کی رپورٹ بن رہی ہے تو بلوچستان کی رپورٹ از ناٹ ریپرزینٹیو آف پاکستان. ہمارے پاس ڈیٹا اسٹینڈرڈائزیشن، ڈیٹا کوآرڈینیشن، ڈیٹا کلیکشن کوآرڈینیشن، ڈیٹا کولیجن، ڈیٹا پریزنٹیشن، کہاں کہاں پہ ڈیٹا موجود ہے، اس کی اسکریننگ نہیں موجود ہے. سو اس کو سب جب تک ہم ان لائن نہیں کریں گے، وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن کہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان انکریز کرے گا. یہ دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو کنویڈ ٹو دا پرائم منسٹر اور منسٹر کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ان سب چیزیں کرنے سے 2026 میں ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ایک ہوگا، نہیں ہوگا، بٹ ہم اس پر چل پڑیں گے کرنے کے لیے. سو یہ وہ امپورٹنٹ بات ہیں. اب ڈیٹا آپ کو ایڈوکیسی اور پالیسی میکنگ کے لیے کیسے سپورٹ ملتی ہے؟ یہ کیونکہ میں نے خود گراس روٹ لیول پہ آئی ہیو ورک فار برنگنگ دا انفارمل اکانومی ورکرز آن دا پالیسی ٹیبل. کہاں کہاں پہ ہمیں گلچز گیپس نظر آ رہے تھے. تو ڈیٹا میں ایک صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. پنجاب کے اندر جب لا بن رہا تھا تو ان کا خیال تھا سب چیزیں تو ایک خاص جگہ پر جب سب چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں تو دے سیٹ کہ جی سیلف امپلائڈ تو اس میں فال ہی نہیں کرتے. ہوم بیسڈ ورکرز بار بار بتا کے کیٹیگریز میں اون اکاؤنٹ ورکرز ہو آر لو انکم گروپ دے فال ان ٹو دا کیٹیگری آف سیلف امپلائڈ. انہوں نے اس کو نکال دیا، اس کا جو بھی کرنا تھا کیا. اب جب سروے ہوا ہے تو وی کیم ٹو نو کہ اس وقت سب سے زیادہ جو میرے پاس، میں نے بلکہ فگر بھی رکھی تھی صبح، جو ہمارے پاس سیلف امپلائڈ کی فگر آ رہی ہے، سوری بہرحال اس کی تعداد جو تھی بہت زیادہ تھی. تو پھر ہمیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو بتانا پڑا کہ سر یہ آپ کا سروے یہ کہہ رہا ہے کہ سیلف امپلائڈ اس میں ورکرز کی درجہ رکھتے ہیں. جی 62%، مجھے بالکل خیال 62% سیلف امپلائڈ ہیں. باقی اون اکاؤنٹ کی کیٹیگری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ انٹرپرنورشپ، اور وہ بھی اپر لمٹ میں چاہتے ہیں لوگ. تو وہ اور ہوم بیسڈ ورکرز میں درمیان فرق ہے. ابھی جو بات چل رہی ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات چل رہی ہے کہ ہاؤ ٹو برنگ دیز ورکرز ان ٹو دا سوشل پروٹیکشن یا سوشل سیکورٹی رجیم. سو دا گورنمنٹ از لائک بلینک، کیونکہ وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سوشل سیکورٹی کے پاس، چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ پنجاب ہے، جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ انڈسٹری ورکرز کا ہے. سو دے آر ناٹ اگرینگ ٹو پے دیٹ کنٹریبیوشن فرام دیٹ فنڈ. سو یہاں پہ آ کے چیزیں جو ہیں رک جاتی ہیں، اور پھر ڈیٹا اور جو ایک قسم کا کوآرڈینیٹڈ ایڈوکیسی کے ایفرٹس ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریسرچ بیسڈ ایویڈنس جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ٹرانسپورٹیشن کی بات ابھی کیٹ واز سیئنگ، اینڈ وی ہیڈ دیٹ لانگ ٹرم ایڈوکیسی ود دا گورنمنٹ کہ جو اربنائزیشن کے کانٹیکس میں جو انفارمل ورکرز کے لیے جو ایشوز آتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کو آپ ڈال رہے ہیں، اور وہ اب بات یہاں تک آئی ہے کہ جو ون آف دا بینیفٹس دیٹ دا ہوم بیسڈ ورکرز اینڈ
the domestic workers should have is the transportation vouchers. So data-backed advocacy is very important. Yes, yes, please. I just wanted to share this example from the work that we've just been doing on Bangladesh. I think the same thing is it just really illustrates how sensitive these things are to how you measure them. So when we started working on data from annual labor force statistics from Bangladesh, trying to understand what is the trend in women's labor force participation. And we saw there were two types of surveys: the labor force survey and the household income and expenditure survey, very similar to the setup in Pakistan. In the labor force survey, it looked like in the very most recent survey, there was this massive increase in women's labor force participation. Right? And we talked to another team that was working on the same data sets, and they were like, yeah, there have been all these jobs created. Lots of growth in women's labor force participation. It's great news. But we didn't see the same thing in the other survey at all. And so we weren't satisfied. So we spent quite a long time sort of doing a deep dive into trying to understand what's going on, that we see it in one survey and not in the other. And what we found out was that even though, so the most part of the questionnaire stayed exactly the same in the labor force survey, but there's one part right at the beginning where they ask the filtering questions, the questions that they ask in order to decide whether to continue asking more questions about work. And they had added 2 or 3 questions. So in the initial questions ask something like, do you have a job? Do you have a business? If you say no to all these questions, then they skip and go to the next person. They had added a couple more questions and say, well, what about helping in a business? Did you do any help on a farm or in a business? And just that adding the question about helping suddenly triggered all of these women who were working and who were hidden from in the statistics to be measured. And so what looked like a big increase in women's work, specifically in rural areas, like informal work on farms, was the big thing that kind of, when we looked at just the subsample of young women in rural areas, and that's where we saw a huge jump. It was young women who were helping on family farms that were not being counted before, and then suddenly started being counted. But it shows the in a sense, it's a really good thing they added those questions, but it's also a really bad thing that they changed it, because then it meant that actually now we can't do any comparison from one year to the next of the overall trend in labor force participation. So we have to be a little careful about interpreting from one survey to another. And I think we see again and again kind of this evidence that when you probe a little bit more, women's work starts to come out of the woodwork that wasn't being counted before. And that interacts with the social norms, right? Because people think, oh, she's not working, she's at home. It's a mental category that even women themselves don't classify themselves as working. But when you start asking them, we had the same thing when we piloted another survey there, where we ask what is she doing? Is she doing any kind of income generating activity? And they say no. But then, well, did she do any tutoring? Oh yeah, well yeah, a little bit of tutoring on the side. Did she do any looking after the chickens? Well yes, you're doing that. So when even though they're saying no originally, when you start probing those things, then things start to come out. So that was exactly what we did when we had this advocacy for adding the questions for in the census, what they are doing. So that is very important. Another, if you may allow. So there is something very important that comes up with regard to the world gender global gender report. That Pakistan is not measuring the gender wage gap, right? ये बात आती है, आपने भी सुनी बहुत इस पे हुआ सर. So the data for the gender wage gap is already there in the labor force survey. Abhi recently ILO has produced a report based on the Pakistan data. So the point that Kate was making is that data is there, but the collection authorities, and different sets of like surveys are not coordinated. They are not realigned. So if we are getting this data, yes, obviously. So if there is no collective knowledge there कि हमने इसको कैसे करना है, अगर एक indicator is serving here और वो कर रहा है. So these are the points that are very critical, and since बच्चे यहाँ बैठे हैं तो I thought कि उनको पता होना चाहिए. We're running a little bit low on time, so I'd just like to quickly, 2 quick questions, one for you, Farah, and one I'd like to put to the entire panel. So
I feel like we've spent a significant amount of time bringing everybody down about where things stand. So, if I could just ask you, based on your experience, what has worked well for us, if at all? Um, and what are the kinds of things that we should ideally be focusing on to improve? You left the most difficult question for me. It gets worse after this, if that helps. Well, no, I mean, we know what has worked. I mean, Kate has talked about a number of work that she's done. I think that's somewhat of a consistent story that I see in my work as well, which is with a completely different sample, we see the same thing. Is basically transport, mobility, safety. If you can ensure that, then it's not just the fact that they don't work, they'll go to school, they'll go to hospitals. They need to feel a bit of agency in what they're doing and not need to defend their actions to the family members. And a lot of cases when we work with women who work from home, so home-based work, which है, उस पे भी असर आता है कि they downplay the kind of work that they're doing just to justify to their household members that, look, it's not dangerous work, I'm not stepping outside of the household, I don't have to go and stand at the bus stand and wait for the bus to come. Or it's not affecting the work I'm doing inside the house. Absolutely, yes. So the double burden always exists, right? So we see this in the time use surveys, which has not been done since 2007 or 8, and that's basically women who work spend just as much time for housework as women who don't work. So there's that double burden. So it makes complete sense for women who don't need to work to not work when they have the choice. But when they do have the choice, they should be allowed, at least we should be facilitating it. And I think the key thing for that is just for them to feel safe in public spaces. And so, you know, in my work with small home-based workers, they say, look, even if it's at home, we're still very reliant on my brother, on my father, on my husband, because if I need to go get supplies, it's not me who's going to go get them. I will have to wait till he gets back home or wait for the weekend, give him a list of things he needs to bring, and then he goes and gets it for me. If it's a client, I need to send my stuff to the client, but my son is going to go and deliver it, or he's going to go and put this on a courier, and then so she is bound at home, and that stops her from doing too much with her business, even if she has it. So in that sense, we do have evidence from Pakistan. We have Kate's work. We do have work in rural areas where we've seen that it's not about financial incentives, so it's not something that has to have a lot of cost. Women don't step outside of the village boundary unless it's as simple as making sure that if they have a friend to go with, or other women in the village can accompany her and they can all go together to a training institution or for work or, you know, for education, then that makes things much simpler. It's much more appropriate. It's families, fathers, mothers feel it's safer for their daughters to go out, and so I think that's one thing that has worked. You know, there's a lot of also, we keep hearing about digital access and how that has improved, you know, not improved, but maybe made the problem of mobility less constraining. I would disagree with that a bit, because I think some of the same things that stop women from working or going to school or going to the hospital, stop them from having a phone, having a SIM, having a wallet in their own name. If they have to share a digital wallet with their husband and he can see exactly what's in her account, that can be a disincentive. So some of those things, like if we don't resolve those structural issues, all of these tools are not going to work. So they're not going to go up to their best potential. So those structural barriers are safety, in the public space, also in the digital space. So feeling that your data is going to be protected. If you make, so, you know, in some of the work that we've seen with digital wallets is when we ask women who don't have a wallet, why don't you have a wallet? They sometimes say, oh, I'm really afraid of making a mistake. So if I make a mistake, if I lose some money, you know, my household members are going to say, why did you do this? You should have asked me, you know, and so I'm afraid of fraud. What if the microfinance organization, and if I'm giving this through the wallet, runs away with that money? What if I don't get a chit that says you've paid it? So there's that lack of trust. So if we can build in some safeguards that ensures them that this is your resource, if something goes wrong, we will safeguard it for you. If your data is there, because data is very, for women it can be very precious, so aapka jo data hai, jo personal data hai, that's not going to go to anyone else. So you have that privacy also, digital privacy. I think so if we can kind of ensure that safety, and in that design be very conscious that we should not be putting the burden on women to empower themselves. So some of this has to come through the policies and the designs of the product we're offering them.
It shouldn't be on them کہ اچھا you take us, آپ بہادر بنے اور آپ یہ کریں. آپ don't make her be her own champion, right? So don't add to her list of things that exactly, yes. Yes, thank you. So very quickly, just I'm going to ask this question. This is a question that I'd like to ask all of you. So if, and just maybe 30-second recap, if there was one thing that you could do or add to the conversation around female labor force participation to significantly or to dramatically change the way that it is taken up in policy circles among people, what would it be? So just a very quick, sort of a rundown of what that would be in maybe 30 seconds max. Fawzia, you seem like you have something. I have. میرا 30 سیکنڈ یہ ہوگا کہ ہم نے سب باتیں کرنی ہیں مگر جو بات ہم نے نہیں کی نا وہ ہم نے تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کی, سوسائٹی کی بات نہیں کی. تو میں میڈیا کو پکڑ کے نا جوتے مارنا شروع کر دوں, اسپیشلی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو. یہ جتنا خواتین کو ان ایکول اور ان ایکول ریلیشن شپ میں اور خاص طور پہ کام کرتی خواتین کو این جی او آنٹیاں صرف بنا کر دکھاتے ہیں نا, میں ان کو لترو لتری کٹوں سب سے پہلے, کیونکہ یہ ایڈوکیسی ہے. ابھی آپ کو لیلا نے یہ ایکٹنگ چیئر ہے این سی ایس ڈبلیو کی, اتنا کام کیا, انہوں نے بتایا آپ کو کہ کتنا فرق پڑتا ہے ایڈوکیسی پہ. آپ جتنا مرضی کام کرتے ہیں مگر جب وہ دیکھ رہے ہیں نا شام کو تو یہی کرنے جاتی ہیں. یہی بات فرح نے کی نا کہ وہ اور غلط کرو تم لٹی جاؤ گی, کوئی غلط. تو سب سے پہلے وہاں سے وہ جو ہمارا پالیسی اور لیگل پر ڈیٹا پر کام اچھا ہوا ہے وہ ہمارے معاشرے کی سوچ کو تبدیل کرنے میں ہم نے کام نہیں کیا. کوئی بھی اچھا قانون پالیسی سوشل ویکیوم میں نہیں چلتی, سوشل نیریٹو کو بدلنا ہوگا. وہاں پر ہمیں خاتون کو سوشو اکنامک وائبل بنانا ہوگا, دکھانا ہوگا پبلک رول ماڈل. کتنے ڈرامے آپ نے یا فلمیں دیکھی ہیں جہاں خاتون تگڑی پولیس افسر ہو, وہ گھر چلا رہی ہے, اور ہمارے بے تحاشا گھر اور اسپیشلی ڈیزاسٹرز اور کانفلکٹ میں فیمل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ بہت زیادہ ہیں. بہت سی بچیاں ہیں جو چلا رہی ہیں, وہ خود گھر چلا رہی ہیں. جیسے کیٹ اور فرح نے بھی کہا اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ سے خود نہیں آپ نکال سکے, یا گھر والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اے ساڑی تھی بڑی چنگی ہے چلا رہی ہے. نہیں, جو کریں ہم خود کریں. تو آئی تھنک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے جو میں نے مس آؤٹ کیا. سو آئی وڈ سے دیٹ. Kate, do you want to go next? I think that's a great point, but I think my 30-second thing is that just making this city safe for women to move around. Thank you for that. Laila, would you like to? جی آپ کا کوشچن تھا کہ So if you could just have one thing that you would say or put in place to what has worked and what hasn't. No, to significantly change the conversation around female labor force participation, what would it be? I think the most important thing that we are missing out is education versus employment related curriculum that we are doing. The career counseling within the institutions is totally missing. We need to focus on that, and that is based on the demand and supply. So that is one thing. Another thing is that it's very important that we need evidence backed policy making and budget allocation. For example, several years back کسی کو خواب آیا کہ فائنینشیل انکلوژن ہونی چاہیے اور آپ کمیونٹیز میں چلے جائیں, آپ ان کو ہزاروں لاکھوں عورتوں کو ہم نے جائز کی یا ان کے کٹ سمز دے دیں, ان کے پاس فون ہی نہیں تھے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سو اس طرح کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں نا خوابوں کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. ایویڈنس بیکڈ budgetary allocation for long term programs is very important, which is still missing. Awareness بہت important ہے at all spheres, school, higher secondary ایجوکیشن. نہیں آپ پڑھ رہے, آپ گھروں میں ہیں, انفارمل لو انکم گروپس میں ہیں, آپ کی اویئرنیس پولیٹیکل جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ فار جو بھی ہم وومن اکنامک امپاورمنٹ کے لیے اسٹیپس لے رہے ہیں. ہم وومن اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے آتے ہیں اور ہم اس میں سے ہینڈ پک لوگوں کو لے آتے ہیں اور جو آلریڈی ایک خاص اس میں سے آ رہی ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ ہماری وومن اکنامک امپاورمنٹ میں جا رہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اگر کرنا ہے تو سول سوسائٹی, وومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس جو پائلٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے, اسکیل اپ کریں ان پروجیکٹس کو جو وومن اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پورے پاکستان میں موجود ہیں. آپ اس کو ایک لارجر پروگرام میں لے کر آئیں اور پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو گریجویٹ کریں. بی آئی ایس پی کا جو ڈیٹا ہے اتنے سالوں سے ہم جمع کر رہے ہیں, گریجویشن کا کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ گریجویٹ کتنے لوگ ہوئے ہیں وہاں سے, اور وہ اکنامکلی امپاور کتنے ہوئے. سو جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں, چاہے وہ عوانوں کے اندر ہوں, پارلیمان کے اندر ہوں اور سول سوسائٹی کے اندر ہوں, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے لیے ایک اور جو اسٹیپ مسنگ ہے ہمیشہ سے, وہ میں نے پہلے کہا, ایویڈنس بیس ایڈوکیسی.
سو ہر ادارہ ریسرچ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے لیتا ہے. ہم نے اکیڈیمیا کو کبھی یوز نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمارا ادارہ ہے جو بہت زیادہ انگیج رہا, اور اب ہم ان کو لے کر آ رہے ہیں. وی نیڈ, ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیٹ جیسے اور فرا جیسے, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ریسرچ کر کے ہمیں دے سکتے ہیں. سو جو ان کا کام ہے ان کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں, جو ایوانوں میں کرنے والا کام ہے وہ کریں, تب آپ کی کوآرڈینیشن بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ کسی پروجیکٹ کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ ایسے راؤنڈ راؤنڈ گھومیں گے. تھینک یو. Farah, same question for you. So I mean, everything has been said, but what I would do is I would agree with Fawzia because I think social norms are going to be very important. Just to give you a very quick example, ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا کووڈ سے پہلے لاہور کی پبلک کالجز میں. ہم نے لڑکیوں سے پوچھا تھا کہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں. 80% نے کہا تھا ہم کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ وہ اس وقت بھی انٹیسپیٹ کر رہی تھی جیسے ہی ہم کام کرنا شروع ہوئیں گے ہماری شادیاں ہو جائیں گی, ہمارا خاوند نہیں الاؤ کرے گا, ہمارا باپ نہیں الاؤ کرے گا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پر خیر ہم ان سے یہ بھی پوچھ رہے تھے اگر آپ کرنا چاہیں ڈھونڈیں گے کیسے, ان کو یہ نہیں پتہ تھا. ان سے ہم پوچھتے تھے آپ کے رول ماڈل کون ہے, تو مائیں تھیں جو کہ کام نہیں کر رہی تھیں, اور اگر ماں نہیں تھی تو ٹیچر تھی. سو ان کے پاس 2 رول ماڈل تھا, ایک گھر پہ بیٹھو, دوسرا کالج میں پڑھاؤ. ہم نے ان کو صرف 15 منٹ کی ڈاکیومنٹری دکھائی ہے آف ایکچوئل المنائی فرام دیئر کالجز who are doing some work. So ان میں سے کچھ ٹیچرس تھیں, کچھ ایک یہاں پہ الحمرا میں کیوریٹر تھیں, ایک لائبریرین تھی, ایک لائر تھی, ایک پولیس آفیسر تھی. سال بعد ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی, آپ نے بڑا انجوائے کیا تھا اس وقت, واٹ ڈو یو ریممبر. سب کو پولیس والی یاد تھی, ٹیچرس بہت کم کو یاد تھے, بٹ ان کو دے آر لوکنگ فار انسپریشن. And I will tell you also that during COVID, the women who watched that video were 10 percentage points more likely to be. So they have, like, they are an audience that is very much, you know, absorbing all of this information. ان کو آج کل میڈیا سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس. ان کو جیسے ہی تھوڑی سی بھی انکلنگ ملے, کہیں سے سپورٹ ملے, دے آر ویری ریڈی ٹو گو ان دا لیبر مارکیٹ. سو یا اچھا, ایک اور چینج جو آیا ہے, جو اس وقت موجود ہیں خواتین اور جو انفارمل ورکرز ہیں, جو ایجوکیشن ان کی ہوئی ہے وہ اپنے بچوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں, اور بیٹیوں کو ان کی ایجوکیشن مکمل کروا رہی ہیں اور ان کو اسکلز کی طرف لے کے جا رہی ہیں. سو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, اٹس اے پروسیس دیٹ وی نیڈ ٹو لائک فالو اپ اینڈ ایٹ آل لیولس. اور وہی جو بات ہے کہ ہماری جو فیمنسٹ تھیوریز ہیں جس کے تحت ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, ان کو آرگنائز کرتے ہیں, اور وہ سینسٹائزیشن ہوتی ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کسی پروجیکٹ کے تھرو نہیں کر سکتے ان کو, دیٹس اے پروسیس ود ان دا کمیونٹی جو ان کو امپاور کرتا ہے. With that, we're out of time. I'd like to thank my panelists once again for being here and for a truly fantastic conversation. I think in some ways it's a disservice to have a conversation like this inside of only 1 hour. So I'm hoping that we get a chance to do more of this with all of you later today. But thank you again, and thank you for a truly informative panel.